اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم۔ اردو کلاس 5 آج ہم اس کا لیکچر نمبر 10 کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے اور یہ لیکچر کافی مختصر بھی ہوگا۔ ہم نے آج صرف ایک ہی چیپٹر کرنا ہے، نو گرامر ورک، نو ورک شیٹ، اونلی جسٹ سنگل چیپٹر اینڈ اٹس کوسچنس۔ تو آپ نے اردو کی بک اور اردو کی ورک بک اوپن کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ اردو کی ورک بک سے منصوبہ بندی اوپن کریں گے۔ آج ہم ہفتہ 10 یعنی ویک نمبر 10 کے دوسرے پیریڈ سے شروع کریں گے۔ نظم ہے مکڑا اور مکھی، اس کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے، ساتھ میں اس کے الفاظ معنی اور جملے ہم کریں گے، اور پھر ورک بک کے اوپر سے ہم سوالات جوابات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ اردو کی ورک بک اوپن کریں اور سبق مکڑا اور مکھی، یہ ہے پیج نمبر 37 اور سبق ہے ایک مکڑا اور مکھی۔ بچوں یہ نظم ہے اور اس کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال۔ تدریسی مقاصد میں ہیں ڈاکٹر محمد اقبال کے کلام کے ذریعے آپ بچوں کو اور طلباء کو جو ہے اخلاقی سبق دینا، اور طلباء کو بتانا کہ حشامت جو ہے وہ کسی شخص کو جو ہے اور ان کی خصوصیات کی تعریف کرنا جو اس میں موجود نہ ہوں، یعنی کہ جھوٹی تعریف کرنا، اور اس کو خوش کرنے کے مقاصد کیا ہوتے ہیں کہ اپنا ہم ذاتی مقصد حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اب طلباء کو بتانا کہ حشامت بری بلا ہے، جہاں تک ممکن ہو حشامت اور جھوٹ سے بچیں اور سچائی اور حقیقت پسندی سے کام لیں۔ طلباء کو بتانا کہ حشامت سے معاشرے میں مجموعی طور پر ناانصافی پھیلتی ہے۔ میں آپ کے سامنے مکڑا اور مکھی کی پڑھائی بھی کروں گی اور پھر آپ کو اس کی آسان اردو کر کے بتاؤں گی۔ ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا، اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا، لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت، بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا، غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں ہے، اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھنچ کے نہ رہنا، آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے یہ میری، وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا۔ مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی، حضرت کسی نادان کو دیجیے گا یہ دھوکا۔ اچھا بچوں، اس میں مکڑا جو ہے وہ مکھی سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اس راہ سے تمہارا روز گزر ہوتا ہے، یہی راستہ جو ہے وہ تمہارے گھر اور تمہاری منزل کی طرف جاتا ہے، اور میری جو جھونپڑی ہے، میری کٹیا ہے، وہ اسی راستے میں ہے، لیکن کبھی میری قسمت نہیں جاگی کہ تم میرے گھر آؤ۔ اگر غیروں سے نہیں ملتے تو کوئی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن میں تو اپنا ہوں، اور اگر اپنوں سے بندہ نہیں ملتا تو کتنی غلط بات ہے۔ ایسے نہیں رہنا چاہیے کہ اپنوں سے ہم کھینچ کر رہیں۔ اگر تم میرے گھر آؤ تو یہ میری عزت ہے، اور میرے گھر اگر آنا چاہو، میری دعوت قبول کرو تو وہ سامنے سیڑھی ہے، تو اس سے چڑھ کر تم آ سکتی ہو۔ مکھی نے مکڑے کی بات سنی تو بولی کہ حضرت یعنی جناب، آپ مجھے ناسمجھ جو ہے وہ مت سمجھو، آپ دھوکہ کسی ناسمجھ کو دے سکتے ہو، جبکہ میں ناسمجھ نہیں ہوں، اس لیے مجھے اپنے جال میں مت پھنساؤ۔ اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے، جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا۔ مکڑے نے کہا واہ فریبی مجھے سمجھے، تم سا کوئی نادان زمانے میں نہ ہوگا، منظور تمہاری مجھے خاطر تھی وگرنہ کچھ فائدہ اپنا تو میرا اس میں نہیں تھا، اڑتی ہوئی آئی ہو خدا جانے کہاں سے، اس گھر میں کئی تم کو دکھانے کی ہیں چیزیں، باہر سے نظر آتا ہے چھوٹی سی یہ کٹیا، لٹکے ہوئے دروازوں پہ باریک ہیں پردے، دیواروں کو آئینوں سے ہے میں نے سجایا، مہمانوں کے آرام کو حاضر ہیں بچھونے، ہر شخص کو سامان یہ میسر نہیں ہوتا۔ اب وہ مکڑا جو ہے مکھی کی بات کا جواب دے رہا ہے کہ اس مکھی یہ کہہ رہی ہے کہ میں نادان نہیں ہوں، اس جال میں کبھی مکھی جو ہے وہ نہیں آ سکتی، اور تمہاری سیڑھی پر جو چڑھتا ہے وہ کبھی اتر نہیں سکتا۔ تو مکڑا کہہ رہا ہے کہ تم مجھے مکار اور فریبی کیوں سمجھ رہی ہو، میں تو
اور تم تو بیوقوف ہو کہ مجھے تم مکار کہہ رہی ہو، فریبی کہہ رہی ہو، دھوکہ باز کہہ رہی ہو۔ میں تو صرف تمہاری خاطر تواضع اور مہمان نوازی کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، ورنہ تو میرا اس میں کوئی اپنا فائدہ نہیں ہے۔ اور اتنے دور سے پتہ نہیں کہاں سے تم اڑتی ہوئی آ رہی ہو اور تم اتنی تھک جاتی ہو، تو اگر 2 گھڑی میرے پاس میرے گھر میں آرام کر لو تو کتنا اچھا ہو، تمہارے ہی فائدے کی یہ بات ہے۔ اور یہ جو باہر سے میرا گھر جو ہے کٹیا نظر آتی ہے، وہ دراصل میرا گھر تو میں نے بہت اچھا سجایا ہوا ہے، پر دروازوں پر پردے لگے ہوئے ہیں، دیواروں کو میں نے آئینوں کی طرح سجایا ہوا ہے، مہمانوں کے آرام کے لیے بہت اچھے بستر بنائے ہوئے ہیں، اور ہر شخص کو جو ہے وہ اس طرح کا سامان جو ہے وہ میسر نہیں ہوتا، تو تم پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہو۔ تو آگے مکھی نے کہا خیر یہ سب ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے گھر آؤں یہ امید نہ رکھنا، ان نرم بچھونوں سے خدا مجھ کو بچائے، سو جائے کوئی ان پہ تو پھر اٹھ نہیں سکتا۔ مکھی کہہ رہی ہے کہ تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن پھر بھی میں تمہارے گھر نہیں آ سکتی، اور یہ امید مت لگانا کہ میں تمہارے گھر آؤں، اور ان نرم بچھونوں سے مجھے خدا بچائے، کیونکہ ان پر جو سو جاتا ہے وہ پھر اٹھ نہیں سکتا۔ آگے مکڑا کہہ رہا ہے، مکڑے نے کہا دل میں سنی بات جو اس کی، پھانسوں اسے کس طرح یہ کمبخت ہے دانا، 100 کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں، دیکھو جسے دنیا میں خوشامد کا ہے بندہ۔ یہ سوچ کے مکھی سے کہا اس نے بڑی بھی، اللہ نے بخشا ہے بڑا آپ کو رتبہ۔ بچوں اب یہاں پہ نا مکڑا جو ہے بڑے ہوشیاری سے جو اپنی چال جو ہے وہ بدلتا ہے، یعنی پہلے تو وہ آرام سے ہی بات کر رہا تھا، آرام سے اس کو دعوت دے رہا تھا، لیکن جب مکھی جو ہے وہ اس کی بات میں نہیں آئی تو اس نے کہا یہ تو زیادہ ہی چالاک ہے، زیادہ ہی عقل مند ہے، اور اس کو میں کس طرح پھانسوں، یعنی کہ کس طرح میں اپنا مطلب حل کروں۔ تو اس نے پھر دل میں سوچا کہ یہاں ہر کام جو ہے جو مشکل ہوتا ہے وہ خوشامد سے ایک دم سے حل ہو جاتا ہے، جس کو دیکھو وہ خوشامد کا بندہ ہوتا ہے، یعنی جو ہی ہم خوشامد اور بیجا تعریف کرتے ہیں ایک دم سے بندہ جو ہے وہ موم ہو جاتا ہے۔ یہی سوچ کر اس نے کہا کہ بس اب میں بھی یہی کام کروں گا، مکھی کی خوشامد کر کے اپنا کام نکلواؤں گا۔ تو اب اس نے جو پینترا بدلا ہے، یعنی کہ اپنا ٹریک چینج کیا ہے، تو دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑی بھی بہت بڑا رتبہ عطا کیا ہے۔ ہوتی ہے اسے آپ کی صورت سے محبت، ہو جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا، آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیاں، سر آپ کا اللہ نے کلگی سے سجایا، یہ حسن یہ پوشاک یہ خوبی یہ صفائی، پھر اس پہ قیامت ہے یہ اڑتے ہوئے گانا۔ وہ کہہ رہا ہے کیا کہ اس کی نا بہت زیادہ تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اب دیکھیں جو چیز مکھی کے اندر ہے ہی نہیں تو وہ بھی اس کو بنا کے بتا رہا ہے، تو وہ خوشامد بچوں اسی کو کہتے ہیں، یعنی جھوٹ موٹ کی تعریف کرنا خوشامد، اور صرف اپنے مقصد کے لیے جو ہے وہ اپنا مقصد حل کرنے کے لیے جو وہ کر رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو ایک نظر آپ کو دیکھ جائے نا تو بس اس کو آپ کی صورت سے محبت ہو جاتی ہے، اور یہ جو آپ کی آنکھیں ہیں یہ آنکھیں کیا ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہیرے کی چمکتے ہوئے، یعنی قیمتی پتھر کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، جیسے ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیاں کہتے ہیں، کنی کی جمع ہے کنیاں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے قیمتی پتھر کا ٹکڑا، یعنی ہیرے کے یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں یہ آپ کی آنکھیں جو ہیں، اور سر پہ جو اللہ نے کلگی یعنی سر کا تاج آپ کے سر پہ اللہ نے سر کا تاج آپ کے سر پہ سجایا ہوا ہے، اور یہ خوبصورتی اور یہ خوبصورت لباس اور یہ خوبی اور اس پہ یہ اتنی نزاکت جو ہے، اور پھر ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے اس پہ یہ قیامت کے آپ اڑتے ہوئے گانا گا رہی ہو، تو ہر ایک کو آپ سے بس محبت ہی ہو جاتی ہے۔ مکھی نے سنی جب یہ خوشامد تو پسجی کا مطلب ہوتا ہے نرم ہوئی، بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا، انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں، سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا، یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے، ٹھہرو جو میرے گھر میں تو ہے اس میں کیا برا کیا، پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا، بھوکھا تھا کئی روز سے اب ہاتھ جو آئی، آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا۔ یعنی پھر وہی بات کہ پہلے تو مکھی بڑی دانا سمجھ رہی تھی خود کو، اور بڑی عقل مندی ظاہر کر رہی تھی کہ میں تمہارے گھر نہیں آتی، لیکن جب اتنی اس کی
تعریف ہو گئی، اس کی خوشامد ہوگی تو وہ اس کا دل نرم ہوا اور وہ کہنے لگی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مجھے تمہارے سے کوئی ڈر ہو. کھٹکا کا مطلب ڈر ہوتا ہے. تو ویسے بھی میں انکار کی عادت کو برا سمجھتی ہوں اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کا دل توڑوں، یعنی کہ کسی کی بات کا انکار کروں، کسی کی دعوت کو ٹھکراؤں. اور یہ بات کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اڑی اور اس نے کہا کہ میں تمہارے گھر آتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ مجھے تو تمہاری دعوت ٹھکرا کے برا لگ رہا ہے. تو جو ہی وہ مکڑے کے پاس آئی اور مکڑے نے اسے اچھل کر پکڑا، کیونکہ وہ کئی روز سے بھوکا تھا اور اب مزے سے مکھی جو اس کے ہاتھ میں آئی تو وہ بیٹھ کے اس کو کھا رہا تھا، یعنی اس کی اپنی دعوت اڑا رہا تھا مکھی سے. اچھا جی، آگے ہے ہمارے کوسچن سوالات جوابات جو ہم ورک بک پہ کریں گے. درج ذیل الفاظ کے معنی دیکھیں. کٹیا، جھونپڑی، نادان، ناسمجھ، فریبی، مکار، بچھونے، بستر، دانا، عقل مند، خوشامد، بیجا تعریف، پسجنا، نرم پڑنا، کھٹکا، ڈر. ان الفاظ کو اپنے جملوں میں آپ استعمال کریں گے. نظم ایک مکڑا اور مکھی کے مطابق مصرع مکمل کریں جی. آپ نے کرنے ہیں کیا؟ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا. کیا ہو آنا؟ منظور ہو آنا. پھانسوں اس سے کس طرح، یہ کم بخت ہے دانا. دیکھو جسے دنیا میں خوشامد کا ہے بندہ. ہیرے ہیں کہ آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیاں. سر اللہ کا آپ نے کلغی سے سجایا. یہ حسن، یہ پوشاک، یہ خوبی، یہ صفائی. بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا. آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا. آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا. آگے ہے قواعد. قواعد میں دیکھیں بچوں، قواعد سے اب اس میں دیکھیں بچوں تخلص لکھیں. اسد اللہ خان کا تخلص غالب، فیض احمد کا تخلص فیض تھا، ناصر کاظمی کا تخلص ناصر تھا، خواجہ الطاف حسین کا تخلص حالی تھا اور محمد اقبال کا تخلص اقبال تھا. اگلا سوال نمبر 7 ہے کہ آپ جانتے ہیں ابو القاسم کن کی کنیت ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت. بنت رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے. حضرت علی کی کنیت ابو تراب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ابن مریم ہے اور ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ہے. ابن خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے. پیج نمبر 43 پہ ہے اسم ضمیر. اس میں ضمیر وہ لفظ ہے جو کسی نام یا اسم کے بجائے لکھا ہوا یا بولا جائے. مثال کے طور پر علی ایک ذہین لڑکا ہے، علی پڑھائی میں بے حد دلچسپی لیتا ہے. اب جہاں ہم بار بار ایک ہی نام کا نام لیتے ہیں اور جب ہم اس نام کے بجائے ہم جو دوسرے لفظ بولتے ہیں، جیسے کہ دیکھیں علی ایک ذہین لڑکا ہے، وہ پڑھائی میں بے حد دلچسپی لیتا ہے اور باقاعدگی سے اسکول کا کام کرتا ہے، وہ مختلف کھیلوں میں بھی حصہ لیتا ہے، سب اساتذہ اسے بے حد پسند کرتے ہیں. اب اس مثال میں علی کے بجائے ہم نے وہ اور اسے استعمال کیا ہے. میں، تم، ہم، تو، ہمارا، ہمیں، تمہارا، تیرا، اس، ان، یہ، وہ، آپ، انہیں، تمہیں، میرا، جس، جسے، جنوں، انوں، مجھے، جنہیں، یہ تمام کیا ہیں؟ اس میں ضمیر ہیں. اب اس میں ضمیر کی اقسام دیکھیے جی. اس میں ضمیر متکلم، اپنے ذاتی نام کے بجائے جو لفظ بولا جائے اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں. مجھے، میرا، میں، ہم، ہمارا ضمیر متکلم ہے اور ان کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. میرا گھر اسکول سے تھوڑے فاصلے پر ہی ہے. پچھلے تقریری مقابلے میں مجھے دوسرا انعام ملا تھا. ہمارا کاروبار بہت اچھا نکلا ہے. اس سال ہم حج کرنے جائیں گے. معافی چاہتی ہوں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی. یہ ہے آپ کا بچوں کتاب کا کام جو ہے کمپلیٹ ہوا. اب آپ اردو کی ورک بک اوپن کریں تاکہ ہم سوالات جوابات کر سکیں. بچوں پیج نمبر 26 ہے ایک مکڑا اور مکھی، سبق نمبر 7. آپ نے یہ کرنا ہے الفاظ کو ان کے معنی سے ملانا ہے. جیسے کٹیا، جھونپڑی، نادان، ناسمجھ، فریبی، مکار، دغا باز، بچھونے، بستر اور دانا، عقل مند، خوشامد، بیجا تعریف کرنا، پسیجنا، نرم ہونا، اثر لینا، کھٹکا، خوف، ڈر. اگلا دیکھیں
پیج ہیں اور آپ نے یہاں پہ ان کے جملے وغیرہ بنانے ہیں، منظور اور حاضر کے آپ نے یہاں پہ جملے بنانے ہیں۔ سوالات جوابات میں دیکھیں گروہی مباحثہ ہے کہ گروپ میں بات کیجیے، اور یہاں پہ آپ کو معلوم ہے آج کل گروپ تو ناگزیر ہو گیا ہے، یعنی ہم اس کو وہ تو نہیں کر سکتے ہیں، ایسا گروپ نہیں بنا سکتے، تو آپ اپنے گھر والوں سے ہی بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ بات کر کے خوشامد اور تعریف میں جو ہے وہ فرق واضح کریں گے۔ یہ والا کام جو ہے میں نے یہاں پہ ایک پیج پہ کیا ہوا ہے، دیکھیں نمبر 1 ہے بے جا تعریف خوشامد کہلاتی ہے۔ کسی چیز کی اچھائی دیکھ کر تعریف کرنا جو ہے وہ تعریف کرنا ہوتا ہے، یعنی خالص اچھی نیت سے کسی مطلب یا غرض کے لیے کسی کی تعریف بھی خوشامد کہلاتی ہے، اور بغیر کسی حسد کے نیک نیتی کے ساتھ ہم کسی کی اچھی چیز کی تعریف کریں تو وہ تعریف ہی کے زمرے میں آتی ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے 2 جو ہیں وہ خود سے لکھنی ہیں۔ اگلا سوال ہے بچوں، اگر آپ کیا ہے، اگر آپ مکھی کی جگہ ہوتے، اگر آپ مکھی کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہاں جی، اس کا جواب دیکھیں، اگر میں مکھی کی جگہ ہوتی تو کبھی بھی مکڑے کی باتوں کے جال میں نہ آتی اور اس کی بات نہ مانتی۔ سمجھ آئیے؟ یعنی کہ مکھی شروع میں اتنی اکڑ تھی، خود کو سمجھدار ظاہر کرتی تھی، تو بعد میں اس نے جو ہی خوشامد سنی تو وہ نرم پڑ گئی اور مکڑے کی باتوں میں آ گئی۔ اگلا سوال ہے، جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ اور ہاں یا نہیں میں جواب دیں، اور دونوں صورتوں میں جو ہے نا ہمیں اس کا جواب لکھنا ہے۔ تو بچوں اس کا جواب دیکھیں، مجھے جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ میں اپنے والدین سے کہتا ہوں، اگر وہ لے کر دیتے ہیں تو میں خوشی سے شکریہ کہتا ہوں، اور اگر کسی وجہ سے نہ لے کر دیں تو پھر میں ضد کرنے کے بجائے اس چیز کے لیے صبر کر لیتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے صبر کرنا۔ بچوں بعض چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ ہم بس فرمائشوں پہ فرمائشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ ہماری ہر ضرورت اور چیز ہوتی ہے، تو فرمائشیں جو ہیں اس طرح کی وہ پوری کر سکیں، تو بعض اوقات ہمیں ان کے بھی پرابلمس کو سمجھنا چاہیے کہ جب ان کو سہولت ہوگی تو وہ ہمیں ضرور لے کر دیں گے، لیکن ضد کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا اگلا سوال ہے پیج نمبر 29 پہ بچوں دیکھیں کہ مکھی کو پھنسانے کے لیے مکڑے نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا؟ ہاں جی، تو اس کا طریقہ اس نے کیا کیا تھا؟ مکڑے نے مکھی کو پھنسانے کے لیے بے حد خوشامد کی۔ مکڑا بہت چالاک تھا، اس نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے مکھی کو اپنے جال میں پھنسایا۔ اگلے ہیں جی، آپ نے اس سوال کا جواب بھی اپنی نوٹ بک پہ ضرور لکھنا ہے کہ آپ میں سے کتنے بچے ایسے ہیں جو اس بات سے متفق ہیں کہ خوشامد سے تمام کام نکلوائے جا سکتے ہیں۔ اگلا سوال کا جواب بھی آپ نے کم از کم 5 ایسے فقرے ضرور لکھنے ہیں کہ جو خوشامد کے طور پر بولے جاتے ہیں، یعنی جن کو بولنے سے ہمیں معلوم ہو کہ یہ خوشامد ہی ہے۔ آپ کا بچوں آج کا لیکچر نمبر 10 کمپلیٹ ہوا۔ میں امید کروں گی یہ تمام کام آپ بہت خوش اسلوبی سے اپنی ورک بکس پر، اور جو آخری کوسچن تھے وہ نوٹ بک پر اتاریں گے۔ اپنا بہت دھیان رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔